کہانی سنو باہر آئی۔ افنان نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ خبر تھی یا بم دھماکہ، وہ متاثرین کی فہرست میں سب سے اول نمبر پر تھی۔ اس کا قصور نہ تھا، مگر وہ کسی مفرور ملزم کی طرح منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ خوف اس پر چھایا بن کے اس کے وجود سے چپک گیا تھا۔ وہ ہر آہٹ پر پتے کی طرح لرز جاتی تھی۔ ایسے میں سہرے آپا کے آنے کی اطلاع اس کی سماعتوں میں سیسہ ڈالے جانے کے برابر تھی۔ گو کہ نہ اسے عدالت کی لگائے جانے کا انتظار تھا، نہ سزا سنائے جانے کا۔ وہ تو بس رد کیے جانے کی اذیت سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ وقت کی سوئیاں لمحے بے لمحہ آگے بڑھتی اس کے وجود سے لہو کی بوندیں نچوڑی جا رہی تھیں، اور اس کی حالت زلزلے کے نتیجے میں زمین بوس ہو جانے والے اس شخص کی طرح تھی جس کی امداد کو پکارتی چیخیں اس کے وجود کے اندر ہی دم توڑ جاتی ہیں، اور انہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آخرکار وہ اس اذیت پسند موت سے سمجھوتہ کر کے سانسیں روکنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ طے شدہ وقت کے مطابق سہرے آپا نے دوپہر کے کھانے کے وقت آ چکی تھی۔ کھانا وہ کھا کر آئی تھی، اور اب سب آپا کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی مانند گھوم پھر رہی تھی کہ پرانی ملازمہ نذیرہ نے اسے ابا کے کمرے میں بلوائے جانے کا حکم سنایا۔ وہ خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے دھڑکنوں کی رفتار کے ساتھ اپنے ابا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سہرے آپا فرین اور سارم کے ہمراہ کمرے میں موجود تھیں۔ ابا، امی، بڑے بھیا، سمرا آپی، بھابھی، سب کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، مگر وہ خود کسی سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی سور پھونکے جانے کی منتظر تھی۔ عنایہ بیٹھ جاؤ۔ سہرے آپا کی آواز بے تاثر تھی۔ وہ اپنی ان کے مزاج کا اندازہ نہیں لگا سکی، البتہ سمرا آپا کے اشارے پر روبوٹ کی مانند چلتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی اور سر جھکا لیا۔ ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ لیا ہے کہ اب جب کہ افنان نے فرین سے شادی سے انکار کر دیا ہے تو تمہاری اور سارم، سالے آپا پانی کی گھونٹ لیتے ہوئے بات کر رہی تھیں۔ اچانک انہیں اچھو رکھ گیا۔ عنایہ کا دل چاہا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگ جائے، یا پھر ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے پوچھے کہ اگر افنان بھائی نے شادی سے انکار کر دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اور سارم تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ افنان بھائی اور فرین کا رشتہ تو پھر بھی ان کے بدلے طے پایا تھا۔ فرین سے پوچھے، فرین تم بھی تو ایک لڑکی ہو، خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو کہ اگر افنان کی جگہ سارم نے ایسا کیا ہوتا تو کیا تم اس کی ایک ہی سزا بھگتتے ہوئے خون کے آنسو نہیں روتی؟ مگر اس کے الفاظ قوت گواہی سے محروم تھے۔ سوچو کی بڑھتی ہوئی آواز میں اگرچہ اس کا دماغ پھاڑنے پر آمادہ تھا، اور قریب تھا کہ وہ سپا کر غش کھا کر گر جاتی، سہرے آپا نے آ کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ پھر یہ کیا ہوا میری بچی؟ ارے یہ وقت تو سب پر آتا ہے، لڑکیاں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جاتی ہیں۔ ہاں، البتہ یوں اچانک یہ خبر تمہیں ضرور حیران و پریشان کر گئی ہوگی۔ بس اصل میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، اور اچھا ہے نا، تمہاری اور سارم کی شادی کے بہانے یہ جو وقتی اداسی ہم سب کے درمیان گھر کر گئی ہے دور ہو جائے گی۔ سہرے آپا نے جانے کیا جاری تھیں۔ وہ خود بخود ان کے چہرے کو کھوج رہی تھی، گویا اندازہ لگانا چاہ رہی تھی کہ آپا وہ اپنے ہوش و حواس
میں ہے، ورنہ ان جیسی روایت پسند خاتون کا یہ فیصلہ اور ایسا قدم اس کے لیے تو کم از کم ایسے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ سوارے آپا، ہم کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ قسم لے لیں، ہمیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ عفنان باہر جا کر ایسی گری ہوئی حرکت کرے گا۔ گوری سے شادی رچا کر اس نے بہت سی پستی کا ثبوت دیا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ اگر آپا ارادہ تھا تو فرین سے منگنی سے انکار ہی کر دیتا۔ آپ جیسے مہذب اور روایت پسند گھرانے سے جڑنا ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ کس نے سوچا تھا کہ پڑوس سے ہمارا رشتہ سمدھانے میں بدل جائے گا۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ سب نے اتنا بڑا دل کیا اور ہماری عنایا کو ٹھکرا جانے کے بجائے دل سے اپنا لیا، ورنہ اکثر تو ایسے معاملات میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک طرف سے رشتہ ٹوٹے تو دوسری طرف سے بھی برابر کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ آپ کے ضعف نے ہمیں جیت لیا۔ ثمرا آپی نے گویا عنایا کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ خود اس کے دل میں بھی سوالے آپا کی قدر و منزلت بے حد بڑھ چکی تھی۔ نہیں ثمرا، ایسی مت کہو، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ میں آج بھی روایت پسند ہوں، مگر میں صرف ان روایتوں کی ترقی کی حامی ہوں جو مضبوط ہوں۔ ادلے بدلے کی شادی اگر ہم پلہ اور باخوشی ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر کسی ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو دینا سراسر ناانصافی ہے، اور میں ایسی روایات کی نہ طرفدار ہوں نہ حامی۔ چلو عنایا، اب ذرا جلدی سے اپنے ہاتھ کی چائے اور پکوڑے تو کھلا دو، دیکھو ذرا ایسی سہانی ہوا چل رہی ہے۔ سوارے آپا نے اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ وہ جا کر چائے بنائے۔ وہ مسکرا کر صحن میں بنے کچن میں آ گئی، کڑھائی میں تیل ڈال کے چولہے پر چڑھایا اور سامنے لگی کیاریوں میں لگے نئے سرسبز پھولوں اور کونپلوں کو ہوا کی گدگدیوں سے جھومتا دیکھ کر مسکرا دی، کیونکہ خزاں کے بعد آنے والی بہار کے جھونکے اسے گنگنانے پر مجبور کر رہے تھے۔ بہار آئی تو جیسے ایک بار لوٹ آئے ہیں، پھر عدم سے وہ خواب سارے، شباب سارے۔